السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم نے سورۃ القلم شروع کی ہوئی ہے اور پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورۃ القلم یہاں تک پڑھ لی ہے۔ جتنے بھی ہمارے نئے آنے والے ویورز ہیں، اگر وہ قرآن شریف تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو سے جڑے رہیں اور ہمارے چینل کا ضرور وزٹ کریں۔ جزاک اللہ۔ سبق کے آغاز سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ القلم مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام عندہم الغیب۔ حمزہ کو میم سے ملائیں گے بغیر غننے کے، اس لیے کہ میم ساکن ہے اور حمزہ کو میم سے ملانا ہے۔ عین کو نون سے ملائیں گے اس لیے کہ نون ساکن ہے اور نون میں اخفا یعنی غنہ کیا جائے گا۔ دال کو باریک پڑھیں گے بغیر قلقلے کے۔ ہا کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے، گلے کا وہ حصہ جو سینے کی جانب ہے۔ میم کو لام سے ملائیں گے اس لیے کہ لام بھی ساکن ہے۔ غین کو موٹا کر کے پڑھنے کے ساتھ غین کو یا سے ملانا ہے۔ با کو بغیر کھینچنے پڑھنا ہے۔ فہم، فا کو صاف کر کے پڑھیں گے، ہا کو میم سے ملائیں گے بغیر غننے کے۔ یکتبون، یا کو کاف سے ملائیں گے اس لیے کہ کاف ساکن ہے اور کاف کو باریک کر کے پڑھنا ہے بغیر قلقلہ کے یعنی بغیر آواز ہلائے۔ تا کو باریک کر کے پڑھیں گے، موٹا نہ پڑھا جائے تا بالکل۔ با کو واو سے ملائیں گے اس لیے کہ واو ساکن ہے اور با کے بعد واو حروف مدہ میں سے ہے، لہٰذا ایک الف کے مقدار با کو کھینچیں گے۔ ام عندہم الغیب فہم یکتبون۔ فاصبر لحکم، فا کو صاد سے ملائیں گے، فا کے بعد آپ کو الف بھی نظر آ رہی ہے لیکن ہم نے جب فا کو صاد سے ملایا پھر یہ الف ختم ہو جائے گی۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، جس حرف کے بعد حروف مدہ میں سے کوئی حرف بھی آ رہا ہو اس حرف کو ہم نے تب ہی کھینچنا ہے جب وہ آگے والے حرف سے نہ مل رہا ہو۔ اس فا کو دیکھیں، اس فا کو ہم نے تب ہی کھینچنا تھا جب یہ فا آگے صاد سے نہ ملتا، لیکن دیکھیں آگے صاد ساکن ہے تو اب یہ ہم فا کو صاد سے ملائیں گے، اس حروف مدہ کو ہم ختم کر دیں گے۔ اسی طریقے سے با کو را سے ملائیں گے اس لیے کہ را ساکن ہے اور را کو باریک کر کے پڑھیں گے اس لیے کہ را سے پہلے زیر ہے۔ لِحُکْمِ رَبِّکَ، ہا کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے، گلے کا وہ حصہ جو منہ کی جانب ہے اور ہا کو کاف سے ملائیں گے۔ را کو موٹا کر کے پڑھنے کے ساتھ را کو با سے ملا دیں گے اس لیے کہ با پر تشدید ہے، با پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ کریں گے۔ کاف کو باریک کر کے پڑھنا ہے۔ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ، واو کو صاف کر کے بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ لام کے بعد حروف مدہ میں سے الف آ گیا اس لیے لام کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ تا کو باریک کر کے پڑھیں گے، کاف بھی باریک پڑھنے کے ساتھ کاف کو نون سے ملائیں گے اس لیے کہ نون ساکن ہے اور نون میں اخفا یعنی غنہ کیا جائے گا۔ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، کاف کو باریک کر کے پڑھنا ہے، صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور صاد میں سیٹی بھی ادا کریں گے اور صاد کے بعد حروف مدہ میں سے الف آ گیا لہذا صاد کو کھینچیں گے۔ دیکھیں یہاں پر صاد کو آگے حرف سے ہم ہا سے نہیں ملا رہے اس لیے یہ حروف مدہ برقرار رہے گا اور اپنا کام ادا کرے گا، لیکن اگر ہم نے صاد کو ہا سے ملایا تو پھر یہ اپنا کام کرنا یعنی کھینچنا چھوڑ دے گا۔ اب ہا سے نہیں ملا رہے اس لیے کہ ہا ساکن نہیں ہے بلکہ ہا پر حرکت ہے۔ ہا کو صاف کر کے گلے سے نکالنا ہے۔ با کو لام سے ملائیں گے اس لیے کہ لام ساکن ہے۔ ہا کے بعد واو ساکن ہونے کی وجہ سے ہا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ فاصبر لحکم ربک
ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى. حمزہ کو ذال سے ملائیں گے اس لیے کہ ذال ساکن ہے اور ذال کو باریک کر کے نرم کر کے پڑھنا ہے. نون کے بعد حروف مدہ میں سے الف آ گیا، لہٰذا نون کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، اور دال پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے دال کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. دال کے بعد یا ہے، یہ نہیں پڑھی جائے گی. وَهُوَ مَكْظُومٌ. میم کو کاف سے ملائیں گے اس لیے کہ کاف ساکن ہے. غاں کو موٹا کر کے پڑھنے کے ساتھ غاں کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے اس لیے کہ غاں کے بعد واو حرف مدہ میں سے آ گیا. اذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه. لام کو واو سے ملائیں گے اس لیے کہ واو ساکن ہے. لام اس دوسرے لام کے بعد حروف مدہ میں سے الف آ گیا، لہٰذا اس لام کو ایک الف کی مقدار کھینچنا تھا، لیکن لام کے اوپر مد ہونے کی وجہ سے اب اس کو ہم 3 الف کی مقدار کھینچیں گے. حمزہ کو نون سے ملائیں گے اخفا یعنی غنہ کے ساتھ. تا کو باریک کر کے پڑھنا ہے، دال پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے دال کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، کاف باریک پڑھا جائے گا، اور ہا پر الٹا پیش ہونے کی وجہ سے ہا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. نعمتم. نون کو عین سے ملائیں گے اس لیے کہ عین ساکن ہے، اور تا کو میم سے ملا دیں گے اس لیے کہ میم پر تشدید ہے، اور تشدید ہونے کی وجہ سے میم پر غنہ کیا جائے گا. چلتے ہیں اگلے صفحے کی طرف. من ربه. میم کو را سے ملائیں گے، ادغام کے قاعدے سے اس نون کو ختم کر دیں گے، یعنی نون کے ساکن کے بعد حروف ارملون میں سے را آ گیا تو لہٰذا اب را کو ہم پڑھیں گے، نون کو ختم کر دیں گے، یعنی میم کو را سے ملائیں گے. را پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ کریں گے اور را کو موٹا کر کے پڑھیں گے. پھر را کو ہم آگے با سے ملا دیں گے اس لیے کہ با پر تشدید ہے، اور ہا کے نیچے کڑی زیر ہونے کی وجہ سے ہا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. لَنُبِذَ. لام کو بغیر کھینچنے پڑھنا ہے، نون کو بھی اسی طریقے سے بغیر کھینچے پڑھیں گے. ذال کو باریک کر کے نرم پڑھنا ہے. بِالْعَرَاءِ. با کو لام سے ملائیں گے اس لیے کہ لام ساکن ہے. عین کو صاف کر کے گلے سے نکالنا ہے. را کو موٹا پڑھنے کے ساتھ را کے بعد حروف مدہ کے اوپر بڑا مد ہے، لہٰذا را کو 5 الف کی مقدار کھینچیں گے. حمزہ کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکے دے کر پڑھنا ہے. وَهُوَ مَذْمُومٌ. واو کو صاف کر کے بغیر کھینچے پڑھنا ہے. ہا کو گلے سے نکالیں گے، گلے کا وہ حصہ جو سینے کی جانب ہے. میم کو ذال سے ملا دیں گے اس لیے کہ ذال ساکن ہے، اور ذال کو نرم کر کے باریک کر کے پڑھنا ہے. پھر اسی طریقے سے میم کو واو سے ملانا ہے اس لیے کہ واو ساکن ہے، اور میم کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. لولا ان تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیرہ. آج کے سبق اور ویڈیو کا اختتام ہوا چاہتا ہے. اللہ رب العزت ہمارا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.